فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 209، غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داری۔ غیبت کبریٰ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حکم سے ہوا، تاہم اس دور میں ہر مسلمان مرد اور عورت خصوصاً علماء کی ذمہ داری کہ قرآن و سنت اور ائمہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور جب تک دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتے علماء انبیاء کے امین ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو تنبیہ کرتے ہوئے جو دعوت دین کی خاطر گھروں سے نکلنا گوارا نہیں کرتے، جب بدعتیں عام ہو جائیں تو عالم کی ذمہ داری کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، ان بدعتوں کے خلاف جہاد کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا اس پر خدا کی پھٹکار ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 269۔ چنانچہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی طاقت، استطاعت اور علم کے مطابق اسلامی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کی جدوجہد کرے، کیونکہ خدا نے احکام شریعت جاننے والوں اور دین سے آشنا لوگوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کے احکام بتائیں۔ لہٰذا صرف امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا اور تعجیل ظہور کے لیے دعائیں کرنا کافی نہیں، بلکہ امام زمانے کی خواہش کے مطابق ہمیں پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچانے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے قیام کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی آمد کا انتظار کریں اور بس، بلکہ غیبت کے زمانے میں یہ بھی ہماری ذمہ داری کہ ہم اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے، خدا کے حکم کے مطابق مظلوموں اور پسے ہوئے طبقے کی مدد اور دنیا میں عدل و انصاف کا نظام نافذ کرنے کے لیے عملی جدوجہد کریں۔ خداوند عالم ہمیں سب کے ساتھ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے تاکہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے متعلق امام زمانہ علیہ السلام کا مشن پورا ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں کسی رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کیے بغیر ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ اور ہر ایک کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ خداوند عالم کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ بعض روایات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو جو کسی ظالم حکمران کی حکومت میں زندگی گزار رہا تھا یہ وحی کی کہ اس سرکش حاکم کے پاس جا کر کہو کہ میں نے تمہیں حکومت اس لیے عطا نہیں کی کہ تم لوگوں کا خون بہاؤ اور مال جمع کرو، بلکہ میں نے تمہیں حکومت اس لیے دی کہ تم مظلوموں کی فریاد کو پہنچو۔ تمہیں ان کی بدحالی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں بندوں پر ظلم معاف نہیں کرتا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333۔ لہٰذا ہمیں کسی صورت میں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ مستضعفین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حقوق اور اموال کو استکباری اور استعماری قوتیں غصب کرتی ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کی مدد اور حمایت کریں اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہم یہ ارادہ رکھتے کہ ہم ان لوگوں پر مہربانی کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا اور انہیں پیشوا زمین کا وارث بنائیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 5۔ لہٰذا ہمیں ان کی مدد اور ان کی جدوجہد میں شریک ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک طاقت بن کر مستکبرین کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے سکیں۔ غیبت و کبریٰ میں خدا نے ہم پر بہت بھاری ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جن میں دنیا میں
عدل و انصاف قائم کرنا اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا اور استکباری طاقتوں کے منصوبوں کو ناکام بنانا سر فہرست ہیں، تاکہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں تو ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے آپ کے لشکر میں شامل ہو سکیں کہ اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے امام، اے مخلوقات خدا پر خدا کی حجت، ہم نے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ امام زمانہ سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیغام اسلام، عدل و انصاف اور آپ کے مقصد کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے ہوشیار، ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو امام زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو امام کا براہ راست نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹے، مکار اور دھوکے باز ہیں جو اس طرح لوگوں کی محبت اور ہمدردی سمیٹنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دعووں کو رد کر دیں اور ان کے جھوٹ کا پول کھولیں۔ نواب اربع کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے کسی سے ملاقات نہیں کی۔ جو بھی آپ سے ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمیں دنیا میں عدل و انصاف قائم اور لوگوں کو تبلیغ دین کرنے کی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کی ذمہ داری کی بنیاد ہے۔ ہمیں اپنے مذہبی اور سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی عدل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ عدل کا معاملہ ہے اور خدا تمام انسانوں کے ساتھ عدل کا برتاؤ چاہتا ہے۔ پروردگار مجھے ان کا چہرہ زیبا اور پیشانی درخشاں دکھا دے، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما قرار دے، ان کی کشائش میں جلدی، ان کے ظہور کو آسان اور ان کا راستہ وسیع کر، اور مجھے ان کی راہ پر چلا، ان کا حکم جاری کرو اور ان کی قوت میں اضافہ فرما، اور ہمیں ان کے مددگاروں اور ساتھیوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ اے معبود رحمت فرما اپنے ولی امر پر، جو قائم، امیدگاہ، عادل اور منتظر ہے، اس کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گہرا لگا دے، اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ اے تمام عالمین کے رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی، مومن کے نامہ اعمال کا عنوان۔ نیکی کی دعوت قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے، اور تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ پہلی بات، نیکی کی دعوت ایک مسلمان کی ایسی ذمہ داری ہے جسے اس کو اپنی پوری زندگی جاری رکھنی ہے، یعنی انسان اپنے آپ، اپنے اہل و عیال اور اپنے ارد گرد زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، اسی طرح پورے معاشرے کے لیے شر اور خرابی کا باعث بننے کی بجائے اس کے لیے امن، اتحاد اور بھلائی کا باعث بنے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر ہمیں ہر قسم کے تعصب سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس طرح اتحاد مکمل بھلائی ہے تو تعصب مکمل برائی اور شر ہے، اور ہمیں اپنے خاندانی، معاشرتی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی اختلافات کو بات چیت اور مذاکرات سے حل کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم نہ صرف اہل کتاب بلکہ دوسرے تمام انسانوں کے ساتھ بات چیت کا حکم دیتا ہے، کیونکہ مذاکرات اور گفت و شنیدی وہ واحد انسانی اور تمدنی وسیلہ ہے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں اور باہمی اختلافات اور جھگڑوں کو نمٹا سکتے ہیں۔ دوسری بات، لوگوں کو نیکی کی دعوت ہے، یعنی امر بالمعروف۔ معروف سے مراد ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اور پسند کرتا ہو۔ تیسری بات، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا ہے، یعنی نہی از منکر کرنا، اور منکر سے مراد ہر وہ کام اور بات ہے جس سے اللہ ناراض اور معاشرہ افراتفری اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی از منکر یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائیوں سے روکتے رہتے ہیں، وہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد اہدیت ہے، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں، یعنی خدا کے عذاب اور غضب سے ڈرتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت و عبادت کرتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو کچھ دے سکتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ انہیں اپنے انجام کا علم نہیں کہ جب وہ اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینے کھڑے کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے نوازے گا اور ان کی اطاعت اور سیدھی راہ پر باقی رہنے کو قبول فرمائے گا، یا پھر گناہ گاروں اور گمراہ ہونے والوں کی طرح انہیں بھی اپنی رحمت و مغفرت سے محروم کر دے گا۔ یہی لوگ نیکیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 57 تا 61۔
نیکی معصومین علیہم السلام کی نظر میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پوری زندگی نیکی کی طلب میں رہو، یعنی اپنی پوری زندگی بھلائی کی طلب، بھلائی کی دعوت میں گزارو اور آتش جہنم سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ خدا نے جو کام حرام قرار دیے ہیں انہیں انجام مت دو اور اس کی معصیت اور ہر طرح کے گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ کی معصیت عذاب الہی اور آتش جہنم کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جنت کا طلبگار سوتا نہیں۔ جس طرح تم دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے دن رات تیج دیتے ہو، اسی طرح اگر جنت چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ غفلت کی نیند سے پرہیز کرو اور جنت کو پانے والا ہر کام کر گزرنے پر تیار رہنا چاہیے۔ اور آتش جہنم سے بھاگنے والا بھی سوتا نہیں، کیونکہ جو اس سے غفلت برتتا اور اس سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتا اسے یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ کنز الاعمال حدیث رقم نمبر 43,597۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے جسے دنیا میں 4 خصلتیں مل گئیں، اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مل گئی اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا۔ ایسا تقوی جو اسے محرمات الہی سے بچائے، یعنی اسے خدا کی نافرمانی سے بچائے۔ ایسا اچھا اخلاق جس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بہتر انداز میں رہ سکیں، چاہے وہ اس کے قریبی عزیز ہوں یا غیر، ہر کسی سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ایسی قوت برداشت جس کے ذریعے وہ جاہلوں کے جہل کو خود سے دور رکھ سکے۔ حلم وسط قلبی کو کہا جاتا ہے، ایسی اچھی بیوی جو اس کی دنیا و آخرت کے کاموں میں مددگار ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 404۔ لہذا جب کوئی اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے تو صرف مال و دولت اور ظاہری شکل و صورت کو ملحوظ نہ رکھے، بلکہ ایسی نیک اور مددگار خاتون کا انتخاب کرے جو آپ کی زندگی کو بھلائی اور صداقت سے بھر دے اور بندھن دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے، کیونکہ مال و دولت کی فراوانی اور کثرت اولاد انسان کی شخصیت اور مقدر نہیں بناتی ہے، کیونکہ مال و دولت ہمیشہ کی چیز نہیں، بلکہ بھلائی ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو، آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ جس کے ذریعے بہتر سوچ سکیں اور لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکیں، اور علم بڑا ہو اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اب اگر اچھا کام کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ و استغفار کرو۔ نہج البلاغہ کلمات اختصار رقم نمبر 94۔ کچھ لوگ معاشرے میں سیاسی اور سماجی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ اس حیثیت کو نیکی اور خوبیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھلائی نہیں جس کے بعد دوزخ کی آگ ہو، جس منصب اور حیثیت کا انجام دوزخ ہو اس کا کیا فائدہ، اور وہ مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ نہج البلاغہ کلمات اختصار رقم 386۔ اس دنیا کی وقتی تنگی اور برائی جنت ملنے کے بعد تنگی اور برائی نہیں رہتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لیے نیکی کا کوئی دروازہ کھلے، یعنی مسکینوں، یتیموں اور اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنے، حق کے قیام اور باطل کو مٹانے کا موقع ملے تو اسے اس کام کو انجام دینے میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں معلوم کہ یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 140۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی اور بھلائی کو پسند کرتا ہے جو جلد سے جلد انجام پائے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نیکی کرنے کا ارادہ کر لو تو اسے جلدی کرو، کیونکہ نیکی میں تاخیر شیطان کو مداخلت کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143۔ کیونکہ شیطان لوگوں کو نیکی اور بھلائی سے دور روکنے کے لیے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بے شک خدا کی ذات بھلائی کی بنیاد ہے، وہ ہماری زندگی کو بھی بھلائی سے پر دیکھنا چاہتا ہے اور ہمارے معاشرے کو خیر و بھلائی کی بنیاد پر استوار دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ یہ نیکی ہماری آخرت کا سرمایہ اور خدا کی رضا کا ذریعہ اور جنت کا باعث بنے۔ فرشتے ہمارے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہیں سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ حجر آیت نمبر 46۔ ہم بارگاہ الہی میں دست بر دعائیں کہ وہ ہمیں بھلائی کرنے اور برائی سے دور رہنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رمضان روحانیت و تربیت کا مہینہ۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ برکت اور مغفرت کا مہینہ۔ اس مبارک مہینے کے آغاز میں ہم کتاب خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ الہام لیتے کہ یہ مبارک مہینہ پورے سال کی علمی، معنوی اور ثقافتی تربیت کا سامان لے کر آتا ہے، اور یہی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی فرمان سے واضح ہوتا ہے، جسے آپ نے عید کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ہر وہ دن جس میں خدا کی نافرمانی نہ کی جائے عید کا دن ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار رقم 428۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام روایت کرتے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے اس دن کی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ خطبہ دیا تھا۔ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اگرچہ سال کے تمام مہینے خدا کے ہیں، کیونکہ وہی دن اور رات اور سال و مہینوں کا خالق ہے، مگر اس نے ایک مہینے کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے تاکہ لوگ اس مہینے میں اللہ کی جانب لوٹ جائیں، ان کے دل، عقل اور زندگی اور ہر چیز خدا کے ساتھ مخصوص کریں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اس مہینے میں اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، جس پر اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ابدی سعادت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ جتنی رحمتیں وہ اس مہینے میں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام لوازمات اور اس کی ضرورت کی تمام اشیاء اور انسان کی سہولت کی تمام چیزیں دراصل خدا کی رحمتیں ہیں۔ اس مہینے کے دنوں اور راتوں میں مغفرت مانگنے والوں کے گناہوں اور خطاؤں کو اللہ معاف فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں اس بابرکت مہینے سے جو اپنے دامن میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں لیے آ رہا ہے، استفادہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرب خدا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ اللہ کے ہاں سارے مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہے۔ اس کے ایام، راتیں اور لمحات دوسرے تمام مہینوں کے ایام، راتوں اور لمحات سے ممتاز ہیں۔ اللہ کی مہمانی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار تمہیں اپنی مہمانی کی دعوت دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے ہمارے لیے اپنی نعمتوں کا وسیع و عریض دسترخوان بچھایا ہے۔ اس دسترخوان سے ہمیں اپنے شکم کو نہیں بلکہ اپنے دل و دماغ کو خدا کی محبت، حق اور تقوی سے پر کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں اللہ نے تمہیں محترم لوگوں میں قرار دیا۔ اس مہینے میں خداوند عالم انسانوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ اور اس مہینے میں خدا اپنے بندوں کو بہت سی عزتوں سے نوازتا ہے۔ روزے کا ثواب۔ اس مہینے میں سانس لینا تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اپنے بدن کو اس لیے آرام پہنچاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکو۔ یہ بذات خود عبادت شمار ہوتا ہے، اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس مہینے میں خداوند عالم ہمارے تمام نیک کاموں کو قبول فرماتا ہے اور ہماری حاجات، تمناؤں اور دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں پورا کرتا ہے۔ پس تم اچھی نیت اور پاک دلوں کے ساتھ اس مہینے میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو۔ پس تم شرک، عداوت اور بغض و قدورت سے پاک اور بھلائی سے لبریز دل اور خالص نیت کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ وہ تمہیں اس مہینے میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان قرآن سے علمی، ثقافتی، روحانی اور معنوی غذا حاصل کرے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کی تلاوت غور و فکر اور تدبر کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہ گیا وہ بد انجام اور بدبخت ہوگا، کیونکہ یہ رحمت اور بخشش کا مہینہ، اور جو اس موسم میں محروم رہ گیا دوسرے موسم میں کیسے رحمت و بخشش سے فیضیاب ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 313۔ روزہ دار کی اخلاقی ذمہ داریاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے آخرت میں حساب و کتاب کے وقت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، لہٰذا ہمیں دنیا میں روزے کے دوران لگنے والی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم اس کو روزوں اور خدا کی اطاعت اور اخلاص کے ذریعے ہی کم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مزید فرمایا، اس مہینے کی بھوک میں قیامت والی بھوک و پیاس کا تصور کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو۔ تمہیں جب بھوک کا احساس ہو تو ان لوگوں کو یاد کرو جو سال بھر بھوک اور پیاس کا شکار رہتے ہیں، بزرگوں کا
احترام کرو کیونکہ بزرگ اسلام لانے میں تم پر سبقت رکھتے ہیں اور تم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ بزرگوں کے احترام سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ تم پر ان کی ہر بات ماننا واجب ہے، بلکہ ان کا احترام ہی تم پر فرض ہے۔ اور چھوٹوں پر رحم کرو اس لیے کہ ان کا تجربہ اور عمر دونوں تم سے کم ہے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو کیونکہ صلہ رحمی انسان کی عمر میں اضافہ اور قرب الہی کا باعث بنتی ہے۔ اپنی زبانوں کو ایسی باتوں سے بچائے رکھو جن کا کہنا جائز نہیں، اسے غیبت، چغل خوری اور گالم گلوچ سے بچاؤ، اور جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، اور جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ بعض سننے کی چیزوں مثلاً گانے وغیرہ سننے سے اللہ نے منع کیا ہے جو شہوت کو بھڑکاتی ہیں اور بےہودگی کو عام کرتی ہیں۔ دوسروں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے یتیموں پر رحم کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے یتیم بچے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی تربیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ ان بے کسوں کی سرپرستی کرنی چاہیے، جس کے متعلق امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں یوں تاکید فرمائی: دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے، ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ نہج البلاغہ فصیحت نمبر 47۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا سے طلب مغفرت کرے، کیونکہ گناہوں کو معاف اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خدا کی طرف رخ کرو، نماز کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہیں جس میں خدا اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور نمازی کے ذریعے بندہ اپنے معبود کی قربت حاصل کرتا ہے، اور جب قرب الہی حاصل ہو تو اللہ سے اپنی حاجات طلب کرو اور دعا و مناجات کرو، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں وہ ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، جس کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 38۔ تو تم اللہ سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو، جس طرح سے تم اپنی گروی رکھی ہوئی کسی چیز کو کچھ بدلے دے کر چھڑاتے ہو، اسی طرح سے تم خدا کے پاس گروی ہو۔ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس کے حضور توبہ و استغفار کرو، تمہاری گردنیں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں۔ تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں دلائے گا۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے گا، خصوصاً فقراء اور مساکین کو اپنے گھر میں کھانا کھلائے گا، تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنا اخلاق درست کرے گا۔ بعض لوگ روزے میں اس قدر غصے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، جبکہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے اجتناب کرنے کا نام نہیں، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ اپنے غصے پر کنٹرول اور دوسروں پر ظلم نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پورے صراط پر سے بآسانی گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اسے مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے کم از کم کام لے گا تو قیامت میں خدا اس سے حساب لینے میں آسانی فرمائے گا۔ ہمیں اپنے نوکروں اور ملازمین کے ساتھ خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں جب وہ بھی روزے سے ہوں کام کراتے وقت سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور قربت کا برتاؤ کرے گا تو قیامت کے دن خدا اسے اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے گا خدا قیامت میں اسے اپنے سایہ رحمت سے دور کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں پڑھے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا فرمائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اس کے لیے دوسرے مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس خدا سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، پس خدا سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ اس مہینے کے بہترین اعمال۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم سے پوچھا،
اے اللہ کے رسول اس مہینے کے بہترین اعمال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابو الحسن محرمات الہی سے پرہیز کرنا اس مہینے کا افضل ترین عمل ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 313۔ یعنی نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ مبارک مہینہ اخلاق اور معنوی تربیت حاصل کرنے، قرب الہی کے اعلیٰ مراتب کو پانے اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں فیضان الہی اور قرب الہی کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کا مہینہ ہے تاکہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے حضور اپنے اعمال کا حساب دیتے ہوئے ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ دن جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ اولاد، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 88-89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی آخرت کی پونجی، نفس کا محاسبہ۔ خداوند عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ بدکار ہیں، دوزخ میں جانے والے اور بہشت میں جانے والے بھی کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت والے ہی دراصل کامیاب ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 18-20۔ مذکورہ آیات کے ذریعے خداوند عالم انسانوں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اقوال، افعال اور کردار، تعلقات، اقدامات کا محاسبہ کریں اور اپنی تمام سابقہ خامیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کریں، کیونکہ انسان اپنی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے۔ اسے کبھی ناخوشگوار حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی مثبت حالات سے اسے سابقہ پڑتا ہے۔ انسان دنیا میں متحرک اپنی جدوجہد اور کوشش کے ذریعے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ وہ اپنی گزشتہ عمر کا تجزیہ کرے اور اپنی باقی زندگی تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہے، اور ہر وقت اس فکر میں رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کا ہر عمل اس کے سامنے ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز یعنی اس کا تقوی، اس کا موقف کہ یا وہ حق ہو یا باطل، خیر ہو یا شر، اللہ کی اطاعت کی فکر ہو یا نافرمانی کی، پوشیدہ نہیں۔ پس انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے تمام ظاہر و باطن خدا کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند آشکار ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 19۔ لہٰذا آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے تمام معاملات خدا کے سامنے ہیں، اور خدا جس طرح آپ کے ظاہر سے آگاہ ہے اسی طرح آپ کے باطن سے بھی آگاہ ہے۔ پس ہمیں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے وہ ہمارے نفس سے ہم سے زیادہ واقف کار ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 229۔ اور دیکھنے والوں میں خدا کو سب سے کمتر نہ سمجھو، کیونکہ بعض لوگ بچوں کے سامنے بھی گناہ کرتے شرم محسوس کرتے ہیں، مگر عالمین کے پروردگار کے سامنے گناہ کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پہلی فرصت میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، اور تم خود اپنے نفس کو تولو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 99۔ کیونکہ آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ کیا میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے۔ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ خود ہی کرے، کیونکہ جب آپ اپنے گزشتہ اعمال اور کردار کا جائزہ لیں گے تو اپنی ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کر کے اپنی خامیوں کو درست کریں گے۔ خدا فراموشی گناہ کی جڑ ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جس کا تذکرہ یہ آیت کر رہی ہے وہ یہ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ لہٰذا لازم ہے کہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ جس نے خدا کو فراموش کیا اس نے اپنی ذمہ داریوں، اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت فراموش کر دی، اور جو اپنے آپ سے غافل ہوا وہ لذتوں اور خواہشات نفسانی کا شکار ہو کر ابدی گمراہی میں
غرق ہو جائے گا۔ پس جو انسان اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو بھلاتا ہے، وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جس میں نظم و ضبط نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ بے ہنگم زندگی اسے پستیوں کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے رب اور یوم حساب کو بھلانے والوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا رکھا تھا، یہ لوگ دین کے قوانین اور فرائض پر عمل کرنے کی بجائے کھیل اور تفریح میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ بعض نے تو دین کو کھلونا ہی سمجھ رکھا تھا، اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، سو ہم آج انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 51۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین مرد اور منافق عورتوں کے بارے میں بتلاتا ہے جو اپنے پروردگار کو بھلا بیٹھے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، منافق مرد اور منافق عورت سب ایک دوسرے کے سانجھی ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، یہ لوگوں کو حرام کاموں پر اکساتے ہیں اور انہیں صراط مستقیم سے دور کرتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں اور عورتوں کو حجاب اور عفت سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، بے شک یہ منافقی فاسق ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ دوسری جگہ ارشاد الہی ہے، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کو یاد کر لینا۔ تم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا، اور جب بھی دنیاوی مشاغل اور خواہشات میں غرق ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت کے قریب تر بات کی طرف میری رہبری کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 24۔ یاد خدا اطاعت کی بنیاد۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم مصیبت کے وقت اللہ کا ذکر ہے، جب کوئی مصیبت آئے تو خدا کو یاد کرتے ہوئے اس پر صبر کرے، جو کہ بہت اعلیٰ اور اچھا ذکر ہے، اور اس سے بہتر ذکر حرام میں پڑھنے سے پہلے کا ذکر ہے، جو تمہیں حرام میں پڑھنے سے روکتا ہے اور گناہ انجام دینے سے بچاتا ہے۔ کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سب سے زیادہ سنگین جو چیز واجب کی ہے وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا ہے۔ ذکر الہی صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا نہیں، اگرچہ یہ بھی خدا کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ خدا کی اصل یاد اس وقت رکھنا ذکر ہے جب انسان اطاعت یا نافرمانی پر مائل ہو۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 255۔ قرآن حکیم میں ارشاد اہدیت ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ کیونکہ آپ جب اس خدا کو یاد کریں گے جو رحمان اور رحیم اور الودود یعنی محبت کرنے والا ہے، تو دلی سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں واجب کی ہیں تاکہ ہم ہر وقت خدا کو یاد رکھیں اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے حضور سمجھیں۔ روایات میں کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز مومن کی روح کو اللہ سے ملاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں سے قرار دیں، آمین۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا اختتام کرتے ہیں۔